اس صدی کے جو چند شخصیات دنیا میں مشہور ترین ہیں ان میں سے ایک نام مولانا محمد طارق جمیل صاحب کا ہے۔ لیکن مولانا طارق جمیل صاحب وہ لوگ جو آپ کے بیانات سننے کے لیے دوڑتے رہے، آپ کی دیوانے رہے، آپ کے پروانے رہے، مگر کیا وجہ ہے کہ وہ لوگ جو آپ کی جوتے اٹھانے والے ہیں، کیا وجہ ہے کہ جو آپ کے در کا پانی بھرنے والے ہیں، وہ لوگ جو آپ کی وجہ سے اس دعوت میں جڑے، دعوت تبلیغ کے کام میں لگے، وہ لوگ آج اس حد تک آئے کہ ان سے آپ کو شکوہ کناہ ہونا پڑا اور اجتماعات میں آپ کے بیانات نہیں ہو رہے اور آپ کو واپس ہونا پڑا؟ اور یہ سلسلہ سارا کیوں ہوا ہے؟ مولانا طارق جمیل صاحب آپ ہمارے بڑے ہیں، مگر آپ سے بڑے ہمارے صحابہ اکرام سے بڑا اس کائنات میں کوئی بھی نہیں، مگر بڑا ہی افسوس ہوا کہ آپ نے 1400 سالہ تواتر کے عقائد پر وہ ضربیں لگائی ہیں کہ کائنات کے اندر ایک ایک سنی کا، ایک ایک مسلمان کا دل چھلنی ہوا ہے۔ آپ جانتے ہیں اہل سنت کے عقیدے پر ضربیں لگانے کے بعد اہل سنت پر کیا گزری ہے؟ آپ خانہ کعبہ جائیں، سچے دل سے آپ اللہ تعالیٰ کے دربار میں کہیں کہ میں صحابہ کرام کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ سے درخواست کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ یہاں بھی مجھے معاف فرما دے۔ مولانا طارق جمیل صاحب، یہ زمینی سلسلے نہیں ہیں، یہ زمینی فیصلے نہیں ہیں، یہ جو فاصلے ہیں یہ کہیں اور کے فیصلے ہیں۔ پھرتے ہیں میر خوار، کوئی پوچھتا ہی نہیں، اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی۔ تبلیغی جماعت کا ایک نظم ہے، وہاں آپ میڈیا اور سوشل میڈیا کا ایسا استعمال نہیں کر سکتے، وہاں آپ نظم اور مشورے کے بغیر ہر جگہ جا کر بیانات نہیں کر سکتے، لیکن آپ کو اپنے اس جرم عظیم پر توبہ کرنی ہوگی۔ صحابہ کے معاملے میں آپ بہت ہلکے ہوئے اور صحابہ دشمنوں کے معاملے میں آپ نے وہ محبتیں برسائیں کہ الامان الحفیظ۔ جب اعمال طے ہو گئے، انہوں نے زبردستی پھر مولوی خورشید صاحب کے ہاتھ سے مائک چھین لیا اور باتیں شروع کر دی۔ ان میں یہ تھا کہ مجھ سے اللہ نے بر اعظموں میں کام لیا اور اب مجھے لوگ چاہتے ہیں، میرا باہر سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے کہ مولانا کا بیان ہوگا ظہر کے بعد، تو کہتے اب میرا بیان ہوگا، کل ظہر کے بعد میرا بیان ہوگا، ہر حال میں ہوگا۔ مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے نہ زبردستی بیان کرنے کی کوشش کی اور نہ کبھی ایسا ہوا ہے، ورنہ آپ دیکھیے منصیرہ اجتماع سے بہت بڑی تعداد جب اس کو پتہ چلا کہ مولانا طارق جمیل صاحب نہیں بیان کر رہے، وہ چلی گئی گھروں کو۔ تو اس سے پہلے جو آپ کے خلاف پلاننگیں ہوتی تھی اور آپ کو اجتماع میں بیان نہیں دیا جاتا تھا، حاسدین کے ٹولے قابض تھے، تو مجھے بتائیں وہ کیا تھا؟ یہ صرف اور صرف جو ہے پروپیگنڈا ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ، صبر ہے ان کا، بہت صبر ہے۔ مولانا کی صرف گفتگو نہیں، مولانا کے بیانات کی تحریر، یعنی بیان مولانا نے فرمایا، کسی نے اس کو تحریری شکل میں منتقل کیا اور کسی نے اس تحریر کو پڑھا، وہ بھی مولانا پہ فدا ہوا۔ تو ایسے سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں انسانوں کی زندگیوں کو مولانا کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بدلا ہے اور اللہ نے بڑا کام لیا مولانا سے دعوت کے میدان میں۔ مولانا جب تک تبلیغی نہج پر رہے ہیں، مولانا کی ذات سے استفادہ لوگ کرتے رہے، استفادہ ہوتا رہا۔ مانسیرہ کے علاقے بفا میں منعقدہ تبلیغی اجتماع میں مولانا طارق جمیل کا بیان نہ ہو سکا، جس کے بعد مولانا طارق جمیل کی کچھ آڈیوز منظر عام پر آئیں اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے یہ موضوع جنگل کی آگ کی طرح پھیل گیا۔ مولانا طارق جمیل کے قریبی ذرائع کے مطابق انہیں شورا کی جانب سے بیان کی اجازت نہیں دی گئی، جس پر وہ واپس روانہ ہو گئے، جبکہ بعض ذرائع کے مطابق اجتماع کے منتظمین نے وضاحت کی ہے کہ مولانا طارق جمیل کے بیان کا کوئی شیڈیول مقرر ہی نہیں تھا، اس لیے انہیں خطاب کی اجازت نہیں دی گئی۔ سوشل میڈیا پر اس واقعے پر مختلف آراء سامنے آئیں۔ بعض اہل علم نے مولانا طارق جمیل کے ساتھ پیش آنے والے واقعے پر افسوس کا اظہار کیا اور اسے ناپسندیدہ عمل قرار دیا، جبکہ دوسری جانب کے افراد نے شورا کے فیصلے کو درست قرار دیا اور کہا کہ اجتماع کے نظم و ضبط کو برقرار رکھنا ضروری ہے۔ جبکہ مولانا طارق جمیل کے بیٹے مولانا یوسف جمیل نے ایک ویڈیو پیغام میں کہا کہ تبلیغ والوں نے تبلیغ والے کو تبلیغ سے روک دیا، جسے بہت سے اہل علم نے نامناسب قرار دیا اور کہا کہ جب بات بڑوں کے درمیان ہو تو چھوٹوں کو اس معاملے میں اس طرح سے دخل انداز نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری جانب کچھ دینی حلقوں نے شورا کے فیصلے کو درست قرار دیا۔ ان کا خیال ہے کہ تبلیغی جماعت کے روایتی انداز کے تحت کسی مقرر کا انتخاب شورا کی اجازت کے بغیر نہیں کیا جاتا۔ بیانات کے نظم کے متعلق اصول یہ ہے کہ ہر اجتماع میں کی جانے والی تقریریں پہلے سے مشاورت سے منظور ہوتی ہیں تاکہ پیش کی ترتیب برقرار رہے۔
اگر واقعی کوئی اختلاف تھا تو اسے پس پردہ حل کرنا چاہیے تھا، نہ کہ اسے عوامی طور پر موضوع بحث بنانا مناسب عمل تھا۔ اس حوالے سے مختلف علماء نے اپنی آراء پیش کیں۔ میں یہاں کچھ باتیں براہ راست مولانا طارق جمیل صاحب سے کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ انہوں نے بھی جو کلپ چونکہ ویڈیو میڈیا پر آ چکا ہے تو میڈیا پر شاید بہت سارے لوگ اس کی وجوہات کو نہ جان سکیں۔ مولانا طارق جمیل صاحب آپ دنیا کے وہ معروف ترین عالم دین ہیں کہ علماء تو بڑے بڑے ہیں، لیکن جتنی محبوبیت، قابلیت، مقبولیت اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی بہت کم لوگوں کو یہ نصیب ہوئی ہے۔ اس صدی کے جو چند شخصیات دنیا میں مشہور ترین ہیں ان میں سے ایک نام مولانا محمد طارق جمیل صاحب کا ہے۔ لیکن مولانا طارق جمیل صاحب وہ لوگ جو آپ کے بیانات سننے کے لیے دوڑتے رہے، آپ کی دیوانے رہے، آپ کے پروانے رہے، آپ کے بیانات پر روتے رہے، آپ کے بیانات خریدنے کے لیے مجھ جیسے طالب علم اپنی جیب خرچی سنبھالتے رہے۔ میں خود آپ کے بیانات کا اتنا دیوانہ رہا ہوں کسی زمانے میں کہ بند کمرے میں کیسٹ لگی ہوتی، آپ کا بیان چل رہا ہوتا اور ہمارے آنسو گر رہے ہوتے۔ مگر کیا وجہ ہے کہ وہ لوگ جو آپ کی جوتے اٹھانے والے ہیں، کیا وجہ ہے کہ جو آپ کے در کا پانی بھرنے والے ہیں، وہ لوگ جو آپ کی وجہ سے اس دعوت میں جڑے، دعوت تبلیغ کے کام میں لگے، وہ لوگ آج اس حد تک آئے کہ ان سے آپ کو شکوہ گناہ ہونا پڑا اور اجتماعات میں آپ کے بیانات نہیں ہو رہے اور آپ کو واپس ہونا پڑا۔ اور یہ سلسلہ سارا کیوں ہوا؟ مولانا طارق جمیل صاحب، ہم اپنے بڑوں سے انتہائی ادب کے ساتھ اختلاف رائے رکھنے کے قائل ہیں اور یہ سلسلہ پہلے بھی چلتا ہے، آئندہ بھی چلتا رہے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی زمینی معاملہ نہیں ہے، یہ آسمانی معاملہ ہے، یہ تکوینی معاملہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب، آپ ہمارے بڑے ہیں، مگر آپ سے بڑے ہمارے صحابہ اکرام، صحابہ اکرام سے بڑا اس کائنات میں کوئی بھی نہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ مقدس جماعت ہے، یہ وہ جماعت ہے کہ جس کی وجہ سے، جس کے نالین کی وجہ سے پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے عزتیں نصیب فرمائی ہیں۔ یقیناً آپ نے اپنے بیانات میں ان کی بہت ساری تعریف بھی کی اور ان کی تعریف ہم سن کر آپ کے دیوانے بنے، مگر بڑا ہی افسوس ہوا کہ آپ نے 1400 سالہ تواتر کے عقائد پر وہ ضربیں لگائی ہیں کہ کائنات کے اندر ایک ایک سنی کا، ایک ایک مسلمان کا دل چھلنی ہوا ہے۔ آپ جانتے ہیں اہل سنت کے عقیدے پر ضربیں لگانے کے بعد اہل سنت پر کیا گزری ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ ہم اولیاء کی کرامات کے قائل ہیں۔ اگر اولیاء کی کرامات آج ہیں تو سب سے بڑے ولی اس کائنات میں میرے نبی کے صحابہ اکرام ہیں، اور صحابہ اکرام کی یہ کرامت آج 1400 سال بعد بھی موجود ہے۔ جس طرح آپ احد میں جائیں، یمامہ میں جائیں، خندق میں جائیں، تبوک میں جائیں، بدر میں جائیں، جہاں ان کے قبرستانوں میں جہاں ان کی تربت پاک پہ خوشبو باقی ہے، اسی طرح ان کی یہ کرامت بھی باقی ہے کہ دنیا کے اندر کوئی شخص کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، جب بھی وہ جماعت رسول کے متعلق ڈنڈی مارے گا تو اللہ تعالیٰ موت سے پہلے اسے نغد سزا دیں گے۔ آپ نے کیسے کیسے الفاظ استعمال کیے، آپ نے ان کے دشمن کے ممبر پر بیٹھ کر کہا کہ اصل دین کا کام تو یہ کر رہے ہیں، تم کیا کر رہے ہو۔ آپ نے یہ بھی کہا کہ جناب کسی صحابی کو گالی دینے سے کب کوئی اسلام سے نکلتا ہے۔ اور پھر آپ کے ہمارے استاد محترم حضرت مولانا علامہ علی شیر حیدری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بلایا، آپ سے بات چیت ہوئی، آپ نے بیٹھ کے رجوع کیا، رجوع کے بعد آپ نے دوبارہ غلطی کی۔ مولانا طارق جمیل صاحب، اللہ تعالیٰ نے معافی کا دروازہ، جو توبہ آپ کرواتے ہیں نا لوگوں سے، اور آپ کے کہنے بھی لوگ تھانے مار مار کے روئے، توبہ کی، استغفار کیا۔ مجھے وہ مناظر یاد ہیں رائیونڈ اجتماع کے، اب بھی شاید میری آنکھیں اس منظر کو دیکھ کر نم ہونے لگی ہیں کہ آپ کہتے تھے پھر کہو استغفر اللہ، تو دنیا جب استغفر اللہ کہتی تو یوں لگتا کہ شاید اللہ کی رحمت آسمان سے برس جائے گی۔ لیکن مولانا طارق جمیل صاحب، آج شاید اسی استغفار اور توبہ کی ضرورت آپ کو ہے۔ آپ خانہ کعبہ جائیں، لوگوں سے شکوہ نہ کریں، یہ چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں جن کے آپ نے نام لیے، یہ کوئی بڑے لوگ نہیں ہیں آپ کے نزدیک، ہمارے نزدیک تو بہت بڑے ہیں، وہ ہمارے لیے بہت بڑے لوگ ہیں۔ تبلیغ میں کوئی بندہ سروزہ بھی لگائے وہ بھی ہماری آنکھوں کا نور ہے، ہمارے سر کا تاج ہے۔ وہ سارے لوگ جن کا آپ نے نام لیا وہ بڑے لوگ ہیں۔ آپ خانہ کعبہ جائیں، سچے دل سے آپ اللہ تعالیٰ کے دربار میں کہیں کہ میں صحابہ کرام کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ سے درخواست کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ یہاں بھی مجھے معاف فرما دے، اور صحابہ کے دربار میں جب کھڑے ہوں تو وہاں بھی اللہ آپ کو معاف فرما دے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ ہیں، معارف القرآن میں انہوں نے لکھے بھی ہیں اور کہے بھی ہیں، فرمایا کہ شاید اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، اور اگر اللہ نے معاف فرما دیا تو یقین کیجئے یہ ساری دنیا آپ کے قدموں کی دھول ہے۔ آپ صحابہ کرام کے معاملے میں مخلص ہو جائیں، دنیا آپ کے لیے مخلص ہو جائے گی۔ اور کچھ سینیریو یہاں باتیں ہو رہی ہیں، میں ایک بڑے واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں، انڈیا کے اندر، بھارت کے اندر مولانا سعد صاحب نے جو ماحول بنایا ہے، ہم پاکستان میں کسی صورت بھی یہ ماحول یہاں نہیں بننے دیں گے۔ یہاں کسی قسم کے مولانا سعد کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ یہاں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ والی جو پرانی جماعت ہے، حاجی عبد الوہاب صاحب جس ٹیم کا حصہ تھے، آگے جو جماعت مولانا نذر الرحمان صاحب کی قیادت میں چل رہی ہے، یہاں وہی چلے گی، کوئی دوسرا مرکز نہیں ہوگا، کوئی دوسرا ایسا سسٹم نہیں ہوگا تبلیغ کا، دعوت کا، اسی
पुराने सिस्टम पर चलते रहेंगे, चलाते रहेंगे। और आप अल्लाह ताला की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा इस्तगफार करें, इंशाअल्लाह ये सारी दुनिया आपके कदमों की धूल है। जुनैद जमशेद जैसा बंदा आपके कदमों पे निछावर होने के लिए तैयार था, क्या वजह है कि आज आपसे अपने दूर हो गए? ये एक वो सवाल है जो शायद आपको कोई ना बताए, लेकिन मैं आपका एक मुखलिस हूँ, आपको ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप ये सवाल जो लोगों से कर रहे हैं, ये तुमने क्यों किया, ये तुमने क्यों किया, ये तुमने किया, तो आप अपने से सवाल कर ले थोड़ी देर के लिए कि तारिक जमील तुमने क्या किया कि लोग तुमसे दूर हो गए। आप अपने से सवाल करेंगे तो उन तमाम सवालों के जवाब जो आप लोगों से जानना चाहते हैं वो आपको खुद बहुत मिल जाएंगे। देखिए आज क्या हो रहा है, आज क्या हो रहा है मौलाना तारिक जमील साहब, ये ज़मीनी सिलसिले नहीं हैं, ये ज़मीनी फ़ैसले नहीं हैं, ये जो फासले हैं ये कहीं और के फ़ैसले हैं। फिरते हैं मीर ख्वार, कोई पूछता ही नहीं, इस आशिकी में इज़्ज़त सादात भी गई। तबलीगी जमात का एक नज़म है, वहाँ आप मीडिया और सोशल मीडिया का ऐसा इस्तेमाल नहीं कर सकते। वहाँ आप नज़म और मशवरे के बगैर हर जगह जाकर बयानात नहीं कर सकते। वहाँ पूरी तरतीब से जुड़ना होता है। जब तक आप जुड़ते रहे वहाँ पर फिर भी आपका लिहाज था, अगरचे उस वक्त भी आप आदाब की खिलाफ वर्जी कर रहे थे, लेकिन हम कौन होते हैं इतने बड़े नज़म पर बात करने वाले। लेकिन चूंकि आम लोग सुनेंगे, सारे साथी सुनेंगे, उनकी समझ में भी बात आए। दावत व तबलीग को आपसे तकलीफ नहीं है, उनका अपना एक नज़म है, वहाँ मशवरा है, वहाँ आदाब है, वहाँ नज़म है। आपकी हिमायत में कौन बोल रहा है? आपका बेटा छप्पड़ दा गवा डड्डू। आग न लग जाती पूरे मुल्क में अगर आप उतने ही हर दिल अजीज होते जितना कि अल्लाह पाक ने आपको किया था। और अब आप नहीं हैं और आपसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा और उस तरफ आप वापस जाना नहीं चाहते जहाँ जाके आपको समझ आए कि मुझसे हुआ क्या है। हज़रत मुफ्ती अबू मोहम्मद साहब ने बहुत साहिब मशवरा दिया है, बहुत दुरुस्त राय दी है। अल्लाह करे वो आप तक पहुँचे और आप उस पर अमल करें और सदक़े दिल से अल्लाह पाक से आप तौबा करें। जो अल्लाह ताला ने आपको फसाहत, बलागत, शीरीनी, हर दिल अजीज़ी, दिल पजीरी अता फरमाई है, आप दिनों में वापस पलट आएँ और फिर आप सहाबा के तराने गाएं और फिर आप बातिल को ललकारें। दावत तबलीग तो रही अपनी जगह, वो चलता रहेगा। एक तारिक जमील अहले बातिल के खिलाफ मैदान अमल में उतरे, उफ अग्गा लग जाएंगी बातिल दे मुल्कां विच ते मैदानां विच। वहाँ ना सही दावत व तबलीग के पूरे नज़म में आप वापस आ जाएं। उनको किसी फ़र्द वाहिद से कोई दुश्मनी नहीं है, वो तो दुनिया के हर फ़र्द को बाहें खोल कर कबूल करते हैं। आप वापस आ जाएंगे इंशाअल्लाह, पहले वाली हर दिल आसीसी आपको मिलेगी और वो अल्लाह देंगे। मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ ये ज़मीनी सिलसिले नहीं हैं। और जहाँ से आप मैसेज कर कर के कह कह के जी मौली खर्शीद, मौली ज़ियाउल हक़, ते फलाना, ते ख्वाजा साहब, ते डॉक्टर साहब, ये वो जगह नहीं है जहाँ से वो मर्तबा और मकाम वापस मिलने वाला है। बीमार हुए थे जिनके सबब मीर, उसी अत्तार के लौंडे से दवा लेते हैं। इस मर्ज की दवा यहाँ नहीं है। आप ये मैसेजेस, ये शिकवा, ये दुनिया में मशहूर करना और ये वाली धमकियाँ देकर जितना इसका इलाज करना चाहेंगे, ये मर्ज लादवा है, इसका इलाज नहीं होगा। बढ़ता गया, उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया। इस बीमारी दिल ने आखिर दिल का काम तमाम किया। और जहाँ से आप दवा ले रहे हैं वहाँ से दवा होगी नहीं, वहाँ से फ़र्क पड़ेगा नहीं। आप नहीं समझ रहे, वरना हर आदमी और लाइन का और बतौर ख़ास उलमा सब समझ रहे हैं कि ये मर्ज़ क्या है, इसकी दवा क्या है। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने ना जाने गुल ही ना जाने, बाग़ तो सारा जाने है। चारागरी बीमारी ये दिल की, रस्म शहरे हुस्न नहीं, वरना तो दिलबर नादा भी इस दर्द का चारा जाने है। आप अपनी तकारीर में अक्सर कहा करते हैं, वो शाही जो पला हो करगसों में, उसे क्या मालूम क्या है राह रस्म शाहबाजी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक मरतबा फिर आपको सुझा दे वो राह रस्म शाहबाजी, और एक मरतबा फिर वाज़ बयान और तकरीर और फसाहत और बलागत के आसमान पर आप उक़ाब बनकर उड़ें, ये हमारी दुआ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक मरतबा आपको फिर लाए, लेकिन आपको अपने उस जुर्म अज़ीम पर तौबा करनी होगी। सहाबा के मामले में आप बहुत हल्के हुए और सहाबा दुश्मनों के मामले में आपने वो मोहब्बतें बरसाईं कि अल अमान अल हफीज़।
اجتماع مانسیرا کا جب شروع ہوا تو مولانا طارق جمیل صاحب کی بھی خبر آئی تھی کہ وہ بھی پہنچ گئے ہیں نا. تو وہ پہنچے تو تھے لیکن اپنی ترتیب سے، اپنے طریقے پہ، نہ رائے بن کے مشورے سے نہ رائے بن والوں کی طرف سے. تو انہوں نے ہزارہ یونیورسٹی میں بیان بھی کیا تھا اور ادھر مولانا غوث ہزاروی کی خبر پہ بھی گئے تھے. تو پھر جب مشورے کا دن آیا تو مشورے میں جب اعمال طے ہو رہے تھے، مولانا خورشید صاحب، عباد اللہ صاحب، بابر جاوید صاحب، حشمت صاحب، سعید صاحب، ساتھ ان کے ہو سکتا ہے 2-3 اور ہو، رائے بن سے وہ آئے تھے مشورے سے. تو اعمال میں سارے اعمال طے ہو گئے. مولانا طارق جمیل صاحب بھی آ کے بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے اپنی ترتیب سے مشورے میں سارے اعمال طے کر دیے. تو کہتے سارے اعمال طے ہو گئے تو کسی عمل میں بھی کسی نے بھی مولانا طارق جمیل صاحب کا نام تک نہیں لیا، کسی بندے نے بھی. تو کہتے جب اعمال طے ہو گئے انہوں نے زبردستی پھر مولوی خورشید صاحب کے ہاتھ سے مائک چھین لیا اور باتیں شروع کر دی. ان میں یہ تھا کہ مجھ سے اللہ نے بر اعظموں میں کام لیا اور یہ مولوی خورشید ہے، اس کو میں نے انگلی سے چلایا ہے، یہ بچہ تھا. اور یہ جو ضیاء الحق بیٹھا ہوا ہے مولوی ضیاء الحق، اس کو ہدایات میں نے سکھائی ہیں، لفظ بلفظ اس کو عربی ہدایات میں سکھاتا تھا. تو یہ مجھ سے کام ہوا، یہ میں نے کیا. اور اب مجھے لوگ چاہتے ہیں، میرا باہر سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے کہ مولانا کا بیان ہوگا ظہر کے بعد. تو کہتے اب میرا بیان ہوگا، کل ظہر کے بعد میرا بیان ہوگا، ہر حال میں ہوگا. تو پھر جب وہ اٹھنے لگے اور بھی کافی باتیں سنائی. مولانا کی صرف گفتگو نہیں، مولانا کے بیانات کی تحریر، یعنی بیان مولانا نے فرمایا، کسی نے اس کو تحریری شکل میں منتقل کیا اور کسی نے اس تحریر کو پڑھا، وہ بھی مولانا پہ فدا ہوا. تو ایسے سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں انسانوں کی زندگیوں کو مولانا کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بدلا ہے اور اللہ نے بڑا کام لیا مولانا سے دعوت کے میدان میں. لیکن ایک بات سمجھیے کہ تبلیغ ایک نظریاتی کام ہے اور تبلیغ کا ایک اپنا خاص نہج ہے، اور وہ کسی بھی ادارے یا کسی بھی تحریک کا ہوا کرتا ہے. کوئی بھی ادارہ ہے وہ اپنے ایک خاص نہج پر چلتا ہے، اور جو لوگ اس نہج کے ساتھ ہم آہنگ ہوتے ہیں وہ ان کو ساتھ لے کر چلتا ہے، اور جو اس کے نہج سے ہم آہنگ نہیں رہتے تو ادارہ انہیں قبول نہیں کر سکتا، ادارہ انہیں ساتھ نہیں رکھ سکتا. وہ اپنی تمام تر صلاحیتوں کے باوجود ادارہ اس بات پر مجبور ہوتا ہے یا تحریک اس بات پر مجبور ہوتی ہے کہ ان سے علیحدگی یا ان کو اپنے سے علیحدہ کر دیا جائے. مولانا مدظلہ العالی میرے لیے قابل قدر ہیں، اور میرا مولانا کے ساتھ ذاتی تعلق کیا ہے یہ مولانا کو خوب معلوم ہے. مولانا جب تک تبلیغی نہج پر رہے ہیں، مولانا کی ذات سے استفادہ لوگ اٹھا کرتے رہے، استفادہ ہوتا رہا. مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے نہ زبردستی بیان کرنے کی کوشش کی اور نہ کبھی ایسا ہوا ہے. ورنہ آپ دیکھیے منصیرہ اجتماع سے بہت بڑی تعداد جب اس کو پتہ چلا کہ مولانا طارق جمیل صاحب نہیں بیان کر رہے، وہ چلی گئی گھروں کو. اور آپ دیکھ رہے ہیں میڈیا دکھا رہا ہے کہ وہ چلے گئے گھروں کو. مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان سننے کتنی بڑی تعداد آئی تھی. اور آپ اگر کہیں بھی اجتماع میں بیان کریں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کہہ رہے ہیں میڈیا میں تو وہ آئے ہیں 2015-16 کے بعد. تو اس سے پہلے جو آپ کے خلاف پلاننگیں ہوتی تھی اور آپ کو اجتماع میں بیان نہیں دیا جاتا تھا، حاسدین کے ٹولے قابض تھے، تو مجھے بتائیں وہ کیا تھا؟ یہ صرف اور صرف جو ہے پراپگنڈا ہے. مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ، صبر ہے ان کا، بہت صبر ہے. اور اتنا مالدار آدمی جو خاندانی مالدار ہے، جس کی وجاہت ہے خاندانی، اور اللہ نے ان کو نوازا ہے. پھر وہ دنیا داری اتنے بڑے چیزوں کو چھوڑ کے تبلیغ کے کام میں لگے تو کھب گئے اس میں. اور ایسا تبلیغ کے کام کو کہ ان کا بیانات سن کے لاکھوں لوگ تبلیغ میں لگ گئے. آپ ان کو ضائع کر رہے ہیں. آپ تو قیمتی آدمی کی قدر کریں. یہاں تو تبلیغ والے ریڑھی والے کو بھی گلے لگاتے ہیں کہ یہ بڑا قیمتی ہے، تو آپ اتنے قیمتی آدمی کو پسے پش ڈال رہے ہیں اور اس کو اس طرح جو ہے اس کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں. تو یہ تبلیغی انداز نہیں ہے، میرے نبی کا انداز نہیں ہے. اور ایسے انداز سے ہم بری ہیں، ایسے انداز والوں سے بھی ہم بری ہیں. اس حوالے سے جامعہ امدادیہ فیصل آباد کے مولانا محمد زاہد نے کہا کہ مولانا طارق جمیل کے ساتھ مانسیرہ میں کیا ہوا، اس کے بعد مولانا نے کیا کہا
اور ان کی حمایت اور مخالفت میں کہا گیا ان میں سے کسی چیز پر کوئی تبصرہ نہیں کروں گا۔ تاہم ایک تصحیح ضروری ہے، وہ یہ کہ موجودہ تناظر میں مولانا کی جو خامیاں بیان کی جا رہی ہیں کہ انہوں نے ایک سیاسی پوزیشن لی ہوئی ہے، وہ میڈیا اور سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، وہ یوٹیوب پر کاپی رائٹ استعمال کرتے ہیں، اور یہ کہ وہ اپنے بیٹے کے بہت زیادہ زیر اثر ہیں، وہ بیٹے کے دباؤ میں فاؤنڈیشن کے لیے فنڈز ریزنگ کرتے ہیں، ان معاملات میں آپ کی جو بھی رائے ہو کچھ نہیں کہتا۔ البتہ تبلیغ والوں کے ہاں مولانا کی معتوبیت ان تمام چیزوں کے پیدا ہونے سے بہت پہلے کی ہے۔ کم از کم 21ویں صدی کے اوائل سے، یعنی ربع صدی سے تو میں جانتا ہوں کہ وہ کئی تبلیغی حضرات کے ہاں کھٹکتے رہے ہیں، اور کم از کم یہ حقیقت ناقابل انکار ہے کہ مولانا نے بہت برداشت کا ثبوت دیا، انہوں نے نظم کی اطاعت کی، اور اس کھٹک میں آپ جسے بھی حق بجانب سمجھیں، لیکن معاملہ مذکورہ بالا وجوہات پیدا ہونے سے بہت پرانا ہے، لہٰذا اس فلسفے کو درمیان میں نہ لایا جائے تو بہتر ہے۔ اسی طرح مفتی عبدالوہاب صاحب نے اس حوالے سے لکھا کہ مولانا طارق جمیل کو مکمل حق حاصل ہے کہ وہ اپنے جذبات، موقف اور تجربات کو بیان کریں۔ وہ برسوں سے دعوت و تبلیغ کے میدان میں محنت کر رہے ہیں، لاکھوں دلوں کو جھنجھوڑا ہے، بے شمار افراد کی زندگیوں کو بدلنے کا ذریعہ بنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان میں وہ تاثیر رکھی ہے جو صرف خلوص اور مسلسل جد و جہد کے نتیجے میں حاصل ہوتی ہے۔ میری ذاتی رائے میں ان کی خدمات اور اثر انگیز دعوت کو کسی بھی اختلاف کی بنیاد پر نظر انداز کرنا یا ان کی شخصیت پر تنقید کرنا انصاف نہیں ہے۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ دعوت کا کام شخصیات سے بالاتر ہے، اور اگر کسی شخصیت نے مخلص ہو کر دین کے لیے کام کیا ہے تو اسے عزت دینی چاہیے۔ تاہم دوسری طرف یہ بات بھی حقیقت ہے کہ مولانا طارق جمیل اس وقت تبلیغی جماعت کے موجودہ نظم یعنی مرکزی انتظامی اور ڈھانچے کا حصہ نہیں ہے۔ ایسے میں اگر وہ کسی اجتماع میں بیان کی خواہش رکھتے ہیں تو ضروری نہیں کہ نظم ان کی خواہش کو تسلیم کرے۔ ہر تنظیم کا اپنا ایک نظام اور ضابطہ ہوتا ہے، اور جب کوئی شخص اس نظام کا حصہ نہ ہو تو اس کے مطالبات کو تنظیمی دائرے میں رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جبکہ مولانا ڈاکٹر اسحاق عالم نے لکھا کہ مولانا طارق جمیل بڑے آدمی ہیں، 54 سال تبلیغ فرمائی، یہ واقعی بڑی محنت ہے، اللہ کریم انہیں اس کی کامل جزا دے۔ 16 منٹ 17 سیکنڈ والا کلپ ہم نے بھی سنا جو 3-4 وائس میسیجز کا مجموعہ ہے۔ ہر میسیج میں مولانا نے ذمہ داروں کو ایک سے زائد دفعہ غیبی نظام سے ڈرایا۔ ہمارے خیال میں انہیں سوچنا چاہیے کہ کہیں یہ غیبی نظام ان پر تو نہیں چل گیا۔ دوسری بات، کسی ایک میسیج میں فرما رہے ہیں میرے مزاج میں شرارت نہیں ہے، اور پھر خود ہی فرما رہے ہیں اب میں یہ باتیں پبلک کروں گا اور لوگوں کو بتاؤں گا کہ یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو، اور پھر اس کے بعد یہ سب باتیں پبلک کر دی گئیں۔ مزید یہ کہ صاحبزادے سے بھی ویڈیو بنوا کر وائرل فرما دی۔ مولانا کا وقار ہم ناکارہ لوگوں سے بہت اونچا ہے، اور ان کا یہی وقار ہمیں کچھ کہنے سے روک رہا ہے، ورنہ کوئی اور ہوتا تو ہم کہہ دیتے کہ مولانا شرارت تو آپ کر گئے ہیں۔ یاد آیا، مولانا ایک میسیج میں اپنے مخاطب سے یہ بھی فرما رہے ہیں کہ تمہیں رائیونٹ سے باہر کوئی سلام نہیں کرتا۔ ہمارے خیال میں مولانا زیادتی فرما رہے ہیں، شاید غصے میں کہہ گئے ہیں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے مولانا کو تبلیغی جماعت کی برکت سے پہچانا۔ تبلیغی جماعت اہل حق کی جماعت ہے، اس میں فتنہ انگیزی کرنا یقیناً کار خیر نہیں ہوگا۔ خدا اس جماعت کو ہر کس و ناقص کے شر سے بچائے رکھے۔ جبکہ سید احمد انیس ندوی اس حوالے سے لکھتے ہیں، جماعت تبلیغ کے متعدد مقتدین اور متاخرین اکابر و اصاغر پر یہ الزامات لگاتے رہے ہیں کہ وہ صلاحیتوں کے قدردان نہیں ہوتے۔ یہ محض الزامات نہیں ہیں، بلکہ بہت سے معتدل اہل علم اور مشائخ انہی سب وجوہات کی بنا پر جماعت کے کام سے متنفر ہو گئے۔ بعض نے خاموشی سے علیحدگی اختیار کی اور بعض نے حقائق لکھ دیے۔ واقعہ یہ ہے کہ جماعت تبلیغ کے غیر تربیت یافتہ امراء اور زعماء نے علم و اہل علم کی خوب ناقدری کی، ان کی صلاحیتوں کا مثبت استعمال نہیں ہونا دیا۔ اگر آپ کو جماعت تبلیغ میں کچھ کام کرنا ہے تو پھر آپ اپنی پوری فکر کو بالائے طاق رکھ کر ان کے نظریہ اور افعال میں پوری طرح ضم ہو جائیے تو ٹھیک، ورنہ آپ کا علم، تفقہ، بصیرت اور خشیت سب نظر انداز کر دیے جائیں گے۔ اسی طرح ایک تحریر میں لکھا ہے کہ اس زمن میں ہم سب کو کچھ باتیں سمجھنی چاہیے۔ مولانا طارق جمیل کی زندگی تبلیغ نے بدلی۔ رائیونٹ کے اندر مجلس شورا سارے کام مشورے سے طے کرتی ہے۔ حاجی عبدالوہاب رحمہ اللہ
بانی رائیونڈ مرکز اور بانی مجلس شورا نے اپنی زندگی میں یہ طے کیا تھا کہ مولانا طارق جمیل کو کسی بھی اجتماع میں بیان نہیں دیا جائے گا، اور اس کی سب سے بڑی وجہ لوگوں کا صرف ان کے بیان کی وجہ سے شرکت کرنا ہے۔ تبلیغ کے اندر بیان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ تبلیغ صرف اللہ کی ذات کی رضا، اپنی اور دوسروں کی اصلاح کی کوشش کا نام ہے۔ اگر مولانا طارق جمیل کا بیان نہ ہوتا تو کیا لوگ اجتماعات میں آنا چھوڑ دیں گے یا پھر تبلیغ میں جانا بند کر دیں گے؟ تبلیغ کو صرف کسی کی ذات اور آواز کے ساتھ منسوب کرنا، اس تصور کو ختم کرنے کے لیے مولانا طارق جمیل کو اجتماعات میں بیان نہیں دیے جاتے۔ دوسری اہم بات، مولانا طارق جمیل رائیونڈ مرکز کے پابند بن کر نہیں چلے۔ انہوں نے کہیں بھی جانے بیانات کرنے کے متعلق رائیونڈ مرکز کو آگاہ نہیں کیا۔ وہ ہر جگہ گئے اور بیانات کیے۔ ظاہر ہے ان پر تبلیغ کا لیبل تو لگا تھا، اور وہ جو بیان کرتے تھے ساری بات تبلیغی جماعت پر آتی تھی۔ اس طرح مولانا طارق جمیل صاحب کا سیاستدانوں کے ساتھ میل ملاپ، ان کے حق میں بیانات، یہ بھی تبلیغی جماعت کے نظریے کے خلاف تھا۔ ان وجوہات کی بنا پر انہیں اکثر بیانات نہیں دیے جاتے۔ باقی پنڈال میں داخلہ بند کرنا، اجتماع میں شرکت کرنے سے روکنا، اس کی بھی میں مذمت کرتا ہوں، لیکن اس کے بھی مولانا طارق جمیل صاحب خود ذمہ دار ہیں، کیونکہ مشورے میں طے تھا کہ ان کو بیان نہیں دیا جائے گا۔ پھر بھی مولانا طارق جمیل نے مجلس شورا کے سامنے مائک لے کر کہا کہ میں ہر صورت بیان کروں گا، مجھے بیان کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے جس میں مولانا طارق جمیل اور تبلیغی جماعت کے درمیان اختلاف خبروں میں رہا۔ اگست 2022 میں بھی سوشل میڈیا پر یہ دعوے سامنے آئے کہ تبلیغی جماعت کی مجلس شورا نے انہیں نکال دیا ہے اور ان پر تمام اجتماعات میں پابندی لگا دی گئی ہے۔ تاہم ان افواہوں کی تردید ہو چکی۔ ان کے ساتھیوں نے واضح کیا کہ وہ کبھی رائیونڈ شورا کے رکن نہیں رہے۔ BBC اردو نے رپورٹ کیا کہ جماعت کی جانب سے اس معاملے پر کبھی کوئی باضابطہ وضاحت جاری نہیں کی۔ علاوہ ازیں تبلیغی جماعت کی ماضی میں بھی چھوٹے پیمانے پر اندرونی الجھنیں نوٹ کی گئیں، مثلاً مختلف مقامات پر لوگوں کا برخلاف رویہ اختیار کرنا یا مرکزی فیصلوں پر اختلاف کرنا، لیکن عام تاثر یہی رہا کہ تبلیغی جماعت اندرونی معاملات کو اعلانیہ بیان بازی سے بچا کر حل کرتی ہے۔ تبلیغی جماعت کا ڈھانچہ غیر رسمی مگر منظم ہے۔ اس کی سب سے بڑی عالمی قیادت عالمی شورا کہلاتی ہے، جو پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش کے بزرگ علماء پر مشتمل ہے۔ یہ شورا سالانہ اجتماعات کے بعد مشاورتوں سے اہم فیصلے کرتی ہے۔ جماعت کی پالیسی ہے کہ یہ سیاست اور متنازع امور سے دور رہے، لہٰذا اجلاسوں کی اجتماعات میں مقررین اور مضامین کی ترتیب شورا یا علاقائی رہنماؤں کی اجازت سے طے ہوتی ہے۔ اگر کوئی مقرر اپنے اہداف سے ہٹ کر کچھ کرے تو اسے ذمہ داران درست رہنمائی دے سکتے ہیں۔ مجموعی طور پر تبلیغی جماعت کے قواعد کے مطابق اگر مولانا طارق جمیل نے حقیقتاً کوئی ایسا بیان دیا ہوتا جو اصولوں سے متصادم ہوتا تو اسے اندرونی فارمولے سے حل کیا جانا چاہیے تھا، نہ کہ عوامی سطح پر معاملہ بیان کرنا۔